کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے جمعرات کا شکار، اور اس کے مصنف ہیں شفیق کوٹی۔ جمعرات کا دن شکاریوں اور فقیروں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ فقیروں کے لیے یہ دن زیادہ سے زیادہ آمدنی کا ہوتا ہے اور شکاریوں میں یہ دن منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس دن کے متعلق شکاریوں میں عجیب و غریب روایتیں مشہور ہیں۔ اتفاق سے میں بھی ایک شکاری ہوں اور مجھے بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے جنہیں میں آپ کی دلچسپی کے لیے بیان کرتا ہوں۔ مجھے لڑکپن ہی سے شکار کا شوق تھا اور اکثر شکاریوں کے ساتھ ہو لیتا۔ شکاری بھی خوش تھے کہ مفت میں ایک آدمی ان کی مدد کو ہر وقت ان کے ساتھ پھرتا ہے۔ میں بھی شکاریوں کی گھاتوں، شکار کرنے کے طریقوں سے بدرجہ اتم محظوظ ہوتا۔ اب دل میں یہ آرزو کروٹیں لینے لگی کہ کسی طرح ایک بندوق میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اسی دوران مجھے اپنے ایک دوست حیدر شیر خان کے توسل سے محکمہ زراعت میں ملازمت مل گئی۔ چند مہینے بعد میں نے کوشش کر کے بندوق کا لائسنس بھی لے لیا اور جیسے تیسے کر کے 2 نالی بندوق بھی خرید لی۔ میرے محلے میں چند شکاری تھے جو ہر سنیچر کے روز شکار کو جاتے اور اتوار کو شکار کھیل کر اتوار ہی کی رات کو واپس آ جاتے۔ میں بھی ان کے ہمراہ شکار کو جانے لگا اور کچھ ہی دنوں کے بعد میرا نشانہ بھی اچھا ہو گیا۔ بڑے دن کی چھٹیوں میں ہم لوگ اکثر ہرن کے شکار کے لیے دور دور نکل جاتے اور 2-4 روز شکار میں گزار آتے۔ شکار کا گوشت محلے بھر میں تقسیم ہوتا۔ اس طرح ہمارے شکار کا چرچا گھر گھر ہونے لگا اور لوگ شکار کے گوشت کے لیے ہم لوگوں کے گھروں کے چکر لگانے لگے۔ ان دنوں ہم گوالٹولی کانپور میں رہتے تھے اور مندنا ریلوے اسٹیشن سے 6 میل پر نہر کے کنارے کھیتوں میں ہرن کا شکار کھیلنے جاتے۔ وہاں ایک گاؤں تھا جہاں ہمارے چند برتن رکھے رہتے تھے۔ شکار کا گوشت وہیں پکاتے اور خوب تفریح کرتے۔ جب 3-4 ہرن مار لیتے تو گھر کا راستہ لیتے۔ قرب و جوار کے اکثر دیہاتی بھی ہم سے واقف ہو گئے تھے۔ اکثر شکار کے پیچھے دور دور نکل جاتے اور دشواریوں سے اس گاؤں میں مغرب کے بعد لوٹتے۔ ایک بار بڑے دن کی چھٹیاں آئیں۔ دوسرے روز جمعرات کا دن پڑتا تھا۔ کچھ لوگ شکار پر جانے کو راضی تھے اور کچھ ہچکچا رہے تھے۔ ایک خان صاحب تھے، ان کا نام چیتھڑے والے خان صاحب رکھ دیا گیا تھا کیونکہ جب وہ بندوق چلاتے تو فرماتے، وہ مارا، شکار چیتھڑے چیتھڑے ہو گیا۔ ویسے ان کا نشانہ اکثر چوک جایا کرتا تھا۔ بزرگ آدمی تھے۔ انہوں نے شکار پر جانے کے متعلق بڑی شفقت سے فرمایا، نہ بابا، بالکل نہ جانا۔ ایک دفعہ جمعرات کو شکار پر گیا۔ شام ہو گئی۔ ایک کبوتر کنویں کی جگت پر بیٹھا دکھائی دیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اندھا دھند بندوق اس پر داغ دی کیونکہ صبح سے مارا مارا پھرنے کے باوجود کوئی شکار نہ ملا تھا۔ کنواں اندھا تھا اور 5 فٹ کے قریب گہرا۔ پانی کے بدلے کیچڑ بھی نہ تھی۔ کبوتر اسی کنویں میں گر پڑا۔ میں نے بندوق جگت پر رکھ دی اور کنویں میں پھاند گیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں میں چاروں طرف سوراخ ہیں اور سب کے سب روشن ہیں۔ میری جان ہی نکل گئی۔ میں کبوتر کو تو بھول گیا اور کسی نہ کسی طرح نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ 2 روز بخار نے پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک شکاری صاحب جن کا نام جلیل تھا ہکلا کے بولے، کس وہم میں آپ لوگ مبتلا ہیں؟ ہم نہ جانے کتنی بار جمعرات کو شکار کھیل آئے ہیں مگر ہم نے تو کوئی عجیب بات آج تک نہیں دیکھی۔ مجھے بھی شکار کی لگن نے اندھا کر رکھا تھا۔ میں نے جلیل صاحب کی ہمنوائی کی۔ لوگوں نے بڑے غور سے دیکھا کہ یہ لونڈا بھی اپنی رائے رکھتا ہے۔ بہرکیف بڑی بحث و مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ جانا چاہیے۔ چنانچہ ہم لوگ شکار پر جانے کو تیار ہو گئے۔ سب کے سب منگل کی سپہر مندنا ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھا بھکاری ملا کرتا تھا۔
ہمیں دیکھ کر دوڑا اور ہمارے پاس آ کر بولا، فادر ڈائیڈ، مدر ڈائیڈ، گرینڈ فادر بھی ڈائیڈ، اب میرا کوئی نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ یہ جملہ وہ لوگوں سے اکثر دہرایا کرتا تھا۔ خان صاحب نے بڑھ کر 1 پیسہ دیا اور کہا، جاؤ چنے لے لو۔ ہم لوگ ان کی سخاوت پر ہنس پڑے اور بندوقیں سنبھال کر شکار گاہ کی طرف چل دیے۔ جھٹپٹے کے وقت ہم لوگ اس گاؤں میں پہنچے جہاں سے شکار گاہیں قریب تھیں۔ رات کو وہیں قیام کیا اور صبح نماز سے پہلے ہی شکار کی تلاش میں نکل پڑے۔ بدھ کا روز تھا، کسی نے ہریل مارے، کسی نے مرغابی۔ میں نے بھی ایک تیتر شکار کیا۔ ہرن ملے مگر ان کی ڈار دور سے ہمیں دیکھ کر چوکڑی بھرتی ہوئی چلی گئی۔ ہم نے چھپ چھپا کے پیچھا کیا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شام کو واپسی پر پرندے پکائے گئے اور شکم سیر ہو کر کھایا گیا۔ دوسرے دن جمعرات تھی۔ صبح سے اٹھ کر شکار کو سدھارے، دن بھر مارے مارے پھرتے رہے لیکن کہیں ایک پدی بھی نہ ملی۔ شام ہونے کو آئی، سبھی تھکے ہوئے نڈھال سے تھے۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا کہ یکایک ایک کالا ہرن سرپٹ کی جھاڑیوں کے قریب خراما خراما چلتا نظر آیا۔ 2 شکاری لیٹ گئے اور جلیل صاحب چھپتے چھپاتے ہرن کی طرف بڑھے۔ ہم لوگ سب دم سادے شکار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جلیل صاحب رینگتے ہوئے ہرن سے 100 گز کے فاصلے پر پہنچ گئے اور شست لے کر ہرن پر بک شاٹ کا فائر کر ہی دیا۔ ہرن نے جست لی اور سرپٹ کی جھاڑی کی آڑ میں ہو گیا۔ ہم لوگ فوراً اس سمت دوڑے۔ خان صاحب نے چاقو نکال لیا کہ ذبح کر لیں گے۔ جب قریب پہنچے تو ہرن دکھائی نہ دیا۔ تلاش کر ہی رہے تھے کہ ایک درد انگیز آواز سنائی دی۔ اس طرف دیکھا تو ایک جھاڑی کے قریب نہایت خوبصورت لڑکی خون میں لت پت نظر آئی۔ سبھی کے اوسان خطا ہو گئے، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سب کے سب اسے بغور دیکھ رہے تھے اور حواس باختہ تھے۔ خان صاحب نے خاموشی توڑی اور کہا، بھائیو کیا دیکھتے ہو؟ لڑکی مر چکی ہے، نہر بالکل نزدیک ہے، فوراً اس کو اسی نہر میں ڈال دو۔ پتھر لاؤ اور اس کی ساڑی میں باندھ کر ساڑی کو لڑکی سے مضبوط باندھ دو تاکہ لڑکی کی لاش پانی کی سطح پر نہ ابھرے۔ پتھر لایا گیا۔ خان صاحب کے بتائے ہوئے منصوبے پر عمل کیا گیا۔ بڑی احتیاط سے اس لڑکی کو نہر میں پھینک دیا گیا۔ ادھر ادھر بڑے ڈر کے عالم میں دیکھا گیا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ لڑکی کو نہر کے سپرد کر کے اب یہ فکر ہوئی کہ جلد کہیں چل دینا چاہیے۔ رات ہو گئی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ جس گاؤں میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہ بہت دور تھا، راستہ بھٹک جانے کا اندیشہ تھا۔ کچھ دور ایک چراغ ٹمٹماتا نظر آیا۔ سبھی نے کہا، چلو سامنے ضرور کوئی 2-4 گھروں کا گاؤں ہوگا، ہم لوگ کسی چوپال میں رات گزار لیں گے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے اس طرف روانہ ہوئے۔ سب خاموش تھے کہ یکایک سامنے کوئی چیز دھندلکے میں نظر آئی۔ سب کے سب ٹھٹک کر رک گئے اور بغور اس کالی سی دیونما چیز کو دیکھنے لگے۔ وہ شے تیزی سے بڑھتی آ رہی تھی۔ جب نزدیک آ گئی تو معلوم ہوا کہ جنگلی کالا ریچھ ہے۔ نزدیک آتی وہ ہمارے ایک ساتھی رفیق پر حملہ آور ہو گیا اور اس کو بری طرح دبوچ لیا۔ وہ غریب اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم سب حواس باختہ ہو گئے۔ کوئی بندوق کے کندھے سے اس کو مار رہا تھا، کوئی بندوق سیدھی کر کے فائر کرنے پر آمادہ تھا۔ خان صاحب نے چیخ کر کہا، خبردار فائر مت کرنا، رفیق زخمی ہو جائے گا۔ گاؤں کے لوگوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج کل یہاں ایک بھالو رہتا ہے، خبردار رہنا۔ زیادہ تر وہ شام کے وقت نظر آتا ہے، اگر سب مل کر غل مچا دو تو وہ بھاگ نکلتا ہے۔ اتنے میں جلیل چلائے، یارو غل مچاؤ اور گاؤں والوں کو پکارو۔ اس پر سبھی نے غل مچانا شروع کیا۔ ریچھ جو رفیق کو بھنبوڑ رہا تھا الگ ہو گیا اور راہ فرار اختیار کی۔ اب ہماری جان میں جان آئی۔ رفیق کی گردن اور پشت پر خراشیں کافی گہری آئی تھیں۔ ہم لوگ پھر گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔
گاؤں پہنچ کر چوپال کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی 2 اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہم لوگوں نے آداب عرض کرتے ہوئے چوپال میں رات ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ اس ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، آپ لوگ شوق سے چوپال میں ٹھہر جائیں۔ چوپال میں ایک طرف پیال بچھی تھی۔ ہم لوگوں نے اسے غنیمت جانا اور بندوقیں رکھ کر کچھ دیر بیٹھے، پھر لیٹ گئے۔ ایک گھر اور وہ چوپال بالکل ملے ہوئے تھے۔ اس گھر سے کچھ خسر پسر کی سی آوازیں آتی اور ہمارے اوسان خطا کر جاتی۔ ادھر ہم لوگ آپس میں کانا پھوسی کر رہے تھے کہ کہیں ان لوگوں کو پتہ تو نہیں چل گیا، کہیں پولیس کو تو اطلاع نہیں دے دی گئی۔ جلیل غریب کی حالت خراب تھی، بار بار بیت الخلاء کے لیے گاؤں سے باہر جاتا، کیونکہ اسی کی بندوق سے وہ حادثہ ظہور میں آیا تھا۔ رات بھر اس مکان میں لوگ آتے جاتے رہے اور ان کی باتیں ہوتی رہی۔ کو صاف سنائی نہ دے رہا تھا، مگر پھر بھی ہمارے کان ادھر لگے ہوئے تھے۔ نیند کسی کو نہ آئی۔ سب نے یہ سمجھ لیا کہ اب خیر بالکل نہیں ہے، صبح پولیس آئے گی اور ہم سب پکڑے جائیں گے۔ ایک صاحب نے رائے دی کہ بھاگ نکلنا چاہیے، مگر خان صاحب نے مخالفت کی اور کہا، خاموشی سے دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے، خدا پر بھروسہ رکھو۔ مجبوراً کروٹیں بدلتے رہے اور رات بھر لوگوں کا آنا جانا دیکھتے رہے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور ہم ابھی بھاگ نکلنے کی سوچ ہی رہے تھے کہ پولیس آ گئی۔ اب تو ہماری سٹی گم ہو گئی۔ چوپال میں ایک طرف کھسک کر بیٹھ گئے اور دعائیں مانگنے لگے۔ خان صاحب نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر اس ادھیڑ عمر آدمی سے پوچھا، بھائی خیر تو ہے؟ آپ لوگ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، بھگوان کی مرضی۔ اس کے بعد خان صاحب کی زبان لڑکھڑائی، مگر ہمت کر کے پوچھا، بھائی کیا ماجرا ہے؟ آپ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم سے کیوں چھپاتے ہیں؟ اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں چپکے سے کہا، میری ایک جوان خوبصورت لڑکی تھی، میرے یہاں ایک مہرہ کام کرتا تھا، معلوم ہوتا ہے وہ اسے بھگا لے گیا۔ کل دوپہر سے اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ میرے بھائی نے پولیس کو خبر دے دی ہے، اب پولیس آ گئی ہے۔ ہم اس سے درخواست کریں گے کہ وہ میرا کو گرفتار کر لے اور ہماری لڑکی کا کھوج لگائے۔ خان صاحب نے کہا، بھگوان کرے تمہاری لڑکی مل جائے، ہم لوگ بھی آپ کی اس پریشانی میں برابر کے شریک ہیں، آپ ہمارے لائق جو کام بتائیں ہم تیار ہیں۔ اس نے کہا، ہم اس مصیبت کے باعث آپ کی کوئی سیوا نہیں کر سکے، ہم لوگوں کو اتنا ہوش نہ تھا کہ آپ کی سیوا کی طرف متوجہ ہوتے۔ خان صاحب نے معذرت چاہی اور کہا، آپ خود پریشان ہیں، اب ہم لوگ چلے جائیں گے، آپ تکلیف نہ کریں، ہم لوگ دعا کریں گے کہ آپ کی لڑکی مل جائے۔ یہ کہہ کر خان صاحب نے ہم سب کو اشارہ کیا اور ہم روانہ ہو گئے۔ وہ دن پہاڑ ہو گیا، راستے بھی بہت لمبے معلوم ہوئے۔ راستے بھر گم سم مارچ کرتے ہوئے اسٹیشن پہنچے، نامعلوم کن دشواریوں سے گھر آئے۔ جلیل صاحب نے اپنے دفتر سے 15 روز کی رخصت لے لی۔ ان کی حالت عجب سی ہو گئی، جو شخص بھی ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا وہ چیخ اٹھتے، پولیس آ گئی۔ بہت دنوں بعد وہ کام پر آئے۔ اب ان کو شکار کے نام سے چڑ ہو گئی تھی۔ احباب مزہ لینے کے لیے ان کو شکار کی دعوت دیتے اور اس کا رد عمل دیکھ کر محظوظ ہوتے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اپریل سن 1971۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔